السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، اس سے پہلے کہ دہلی کے حالات ہمارے سامنے آئیں، بہتر ہے کہ میرٹھ کے گرد و نواح پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے۔ میرٹھ کے دیہات میں بھی زبردست بغاوت ہوئی۔ 11 اور 12 مئی کو سردنا کی تحصیل پر راجپوتوں اور دوسرے دیہاتیوں نے حملہ کیا اور قلندر خان حوالدار نے انتظامات سنبھال لیے۔ شاہ ملک سنگھ نے باغپت کے باغیوں کی رہنمائی کی، شہر پر حملہ کیا اور جمنا کا پل توڑ دیا جو کہ میرٹھ اور برطانوی فوجی ہیڈ کوارٹروں کو ملانے والا راستہ تھا۔ 9 جولائی کو باغیوں کا ایک بڑا مجمع سکری پر جمع ہو گیا اور بیگم آباد کو لوٹ کر انگریز فوج کا جم کر مقابلہ کیا۔ دھولنا کے باشندوں نے دہلی کے چند باغیوں کے ہمراہ ہو کر پولیس افسران کو نکال دیا اور گورنمنٹ کی عمارتوں اور کاغذات میں آگ لگا دی۔ پرگنہ برست کی عوام برابر شاہ ملک کے ذریعے سے دہلی کے باغیوں کو رسد پہنچاتی رہی۔ 16 جولائی کو ایک گاؤں بسودہ کے باغیوں نے انگریز دستوں کا سخت مقابلہ کیا۔ بعد میں انگریزوں کو یہاں غلے کے زبردست ذخیرے ملے جو دہلی بھیجنے کے لیے جمع کیا گیا تھا۔ یہ ذخیرہ اتنا تھا کہ فوج کی تمام گاڑیاں اس کا فقط ایک حصہ ہی اٹھا سکتی تھیں۔ سہارنپور میں جیل کے محافظ دستے کے سپاہی گرد و نواح کے گوجروں اور شہر کے انقلابیوں سے مل کر بغاوت کا پلان بنا رہے تھے اور یہاں سے چند میل کے فاصلے پر گوجر جمع تھے جو شہر پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، مگر یہ خبریں انگریز افسروں کو بھی پہنچ گئیں اور جیل کے گارڈ دستے سے ہتھیار لے لیے گئے۔ مدد طلب کر لی گئی، شاید اس لیے گوجروں نے حملہ نہ کیا۔ البتہ رڑکی کو ان گوجروں نے آزاد کروا لیا تھا، لیکن چند ہی یعنی 30 مئی کو دوبارہ انگریز فوجوں نے قبضہ کر لیا۔ 2 جون کو پھر فوج میں بغاوت ہو گئی، کچھ بجنور چلے گئے تھے، کچھ گرفتار ہوئے۔ گاؤں والوں پر بے پناہ مظالم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 13 جون کو ایک سوار دستے نے بغاوت کی اور اگلے دن ایک گاؤں میں سخت مقابلہ ہوا۔ یہاں سے ہٹ کر انقلابیوں نے دوسرے گاؤں میں مورچہ لگا لیا اور دوبارہ خون ریز تصادم ہوا۔ 22 جولائی کو محمود پور اور دیوبند کے درمیان ایک اور مقابلہ ہوا، لیکن شکست دہلی کے بعد کوئی اور واقعہ پیش نہیں آیا اور امن قائم ہونے کے بعد ہولناک مظالم کا دور شروع ہو گیا۔ سینکڑوں کو برگد کے درخت سے لٹکا کر پھانسی دی گئی اور بے شمار بے گناہوں کو گولی مار دی گئی۔ 26 مئی 1857 عیسوی کو بہادر شاہ کی طرف سے نواب ولی داد خان کو صوبیدار مقرر کیا گیا۔ انہوں نے مہربان علی اور مظفر علی خان امروہی کے ہمراہ ہزاروں گوجر بھرتی کیے اور مالا گڑھ کے قلعے میں قیام کیا۔ ایمن گوجر ان کا خاص آدمی تھا اور ان کی فوجی کمان کر رہا تھا۔ تمام گوجر اس کے جھنڈے تلے جمع تھے۔ بلند شہر میں نواب ولی داد خان کی حکومت کا اعلان کر دیا گیا۔ 22 جون کو بریلی کی انقلابی فوجوں نے دہلی جاتے ہوئے گڑھ مکتسر کے قریب گنگا کو پار کیا۔ اسی دوران میں انگریزوں اور نواب ولی داد خان سے ایک جنگ بھی ہوئی۔ دہلی سے بھی انقلابی فوجیں ان کی مدد کو آ گئی تھیں اور انگریز فوج سے گلاوٹی کے مقام پر مقابلہ ہوا۔ انگریز فوجوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، مگر نواب کے ماموں کی غداری کی بدولت انقلابیوں کو فتح حاصل نہ ہو سکی۔ دہلی پر انگریزی تسلط کے بعد 28 ستمبر کو دوبارہ مسلح انگریز فوجیں حملہ آور ہوئیں۔ انقلابی دستے 3 گھنٹے تک بہادری اور استقلال سے مدافعت کرتے رہے، مگر انگریزوں کو دہلی اور میرٹھ سے برابر مدد مل رہی تھی۔ جب انگریز جنرل بابو گڑھ پر آیا تو نواب کی فوجیں گلاوٹی کے قریب قیام پذیر ہوئیں۔ انگریزوں کو کسی مخبر نے اطلاع کر دی اور انہوں نے رات میں اچانک حملہ کر دیا۔ بے خبر انقلابی فوجیں بدحواس ہو کر بھاگیں اور ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس شکست سے ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ نواب ولی داد خان اپنے ساتھیوں کو لے کر بریلی چلے گئے۔ گورا فوجیں حسب عادت مالا گڑھ پر ٹوٹ پڑیں۔ قلعہ کھود کر مسمار کر دیا گیا۔ پھانسیوں کا بازار گرم ہوا اور بلند شہر، دادری، دنکور، خورجہ وغیرہ کے بے شمار بے گناہوں کو پھانسیاں دی گئیں۔ گوجروں کے گاؤں جلا دیے اور ضبط کر کے نیلام کیے گئے۔ بلند شہر میں کالے عام پر پھانسی دی جاتی تھی جو اب تک اس بے مثال ظلم و ستم کی یاد دلا رہا ہے۔ اس علاقے کے چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بھی انگریزوں کو زبردست مقابلے کرنے پڑے۔ دوستو، ضلع مظفر نگر میں بہت سے علماء نے جن کی رہنمائی حضرت حاجی امداد اللہ کر رہے تھے، دشمنان وطن کے خلاف تلوار بے نیام کر لی۔ اسی طرح اس ضلع کے قصبے کیرانہ میں مولانا رحمت اللہ نے انقلابیوں کی رہنمائی کی اور میدان جنگ میں صف آرا ہوئے۔
اس علاقے کے مجاہدوں کی قربانی تاریخ کے صفحات پر یادگار رہے گی۔ بڑے بڑے علماء نے حضرت حاجی امداد اللہ کی رہنمائی میں یہاں کے علاقے تھانہ بھون اور شاملی میں جہاد کیا۔ تھانہ بھون کے انقلابی قرب و جوار کی عوام کو جنگ آزادی کے لیے تیار کر رہے تھے اور ان میں قاضی عنایت اللہ پیش تھے۔ علماء کرام نے بہادر شاہ سے بھی رابطہ قائم کر رکھا تھا۔ تحریک شروع ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ اعلان جہاد کر دیا اور پہلا حملہ ایک میگزین پر کیا جو سہارنپور سے شاملی کو جا رہا تھا۔ میگزین لے جانے والوں نے شکست کھائی اور وہ انقلابیوں کے ہاتھ آیا۔ اس کے بعد جب بہادر انقلابیوں کو کلکٹر سہارنپور کے آنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے شاملی پر حملہ کیا۔ حضرت حافظ ضامن علی، حضرت مولانا محمد قاسم اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی بھی اس حملے میں شریک تھے۔ انگریز فوج پسپا ہو گئی اور تحصیل میں پناہ گزین ہوئی، مگر انقلابیوں نے 3 دن کے محاصرے کے بعد تحصیل کا دروازہ توڑ لیا۔ حافظ ضامن شہید ہوئے۔ جب تحصیل لٹ جانے کی اطلاع سہارنپور پہنچی تو فوج روانہ کی گئی اور تھانہ بھون پر محاصرہ کر کے گولہ باری کی گئی، مگر اس توپ خانے کا افسر حضرت حاجی امداد اللہ کا معتقد تھا اور انقلابی ذہن رکھتا تھا، لہٰذا اس نے توپوں کے منہ اوپر کی طرف کر دیے۔ اگلے دن صبح کو انگریز حاکم کو اس کا علم ہوا تو اس نے افسر توپ خانے کو گولی سے اڑا دیا اور اب باقاعدہ گولہ باری شروع کی گئی، مگر قصبے کے انقلابیوں نے باہر آ کر انگریزوں پر حملہ کیا اور شکست دی۔ ان کے پاس ہتھیار کم تھے لیکن وہ اپنی پیشانیوں پر غلامی کا داغ گوارا نہ کر سکتے تھے۔ دہلی میں شکست ہونے کی خبر پہنچی تو انقلابی حلقوں میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی، مگر قاضی عنایت علی نے اعلان کیا کہ وہ آخر دم تک جنگ کریں گے۔ چنانچہ وہ اپنے صرف 100 ساتھیوں کو لے کر انگریزوں کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ انگریزوں نے پوری تیاری کے بعد دوسرا زبردست حملہ کیا اور قصبے کو گھیر کر گولہ باری کی، پھر اندر داخل ہو کر لوٹ مار کا بازار گرم کیا، آگ لگائی، قتل عام کیا اور تمام قصبہ ویران کھنڈروں میں تبدیل ہو گیا۔ 2 سال بعد جب پھر آباد ہوا تو لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ 132 شہیدوں کی بے گور و کفن لاشیں اب تک درختوں پر لٹک رہی تھیں۔ ان کو کسی جانور نے چھوا بھی نہیں تھا اور ان کا گوشت و پوست سوکھ کر رہ گیا تھا۔ دوستو، امید ہے آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔